अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आपका बहुत शुक्रिया। आप अभी मेरी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आपको मिल रही हैं। उसकी वजह यह है कि आपके जब मैसेजेस आते हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, या मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे डिटेल में बात करनी चाहिए, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। अभी कल जब वीडियो मैंने अपलोड की, वो चिल्ड्रन के रिलेटेड थे। जो हमारे वो फैसलाबाद से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था हमें कि उसके बारे में बताएं। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसमें मैं डिटेल से बात कर सकूं 10-12 मिनट में, कि ये वीडियो होती है। मैंने ये तो नहीं करना होता कि कोई मेरे लिए कोई आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे, कैमरे आएंगे, कोई टाई लगाऊंगा, किसी बस पे बैठ के छत पे झूम झाम के मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद इस वीडियो का बिल्कुल कभी भी ये नहीं है कि मैं कोई अपनी कोई कोई पैसे बनाने का मकसद हो या कुछ इस तरह का कोई मकसद। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है। ना मेरा ये मकसद है कि मैं इसमें सब्सक्राइबर, मेरा इस पे बिलीव है कि मेरा जितना मुझे पता है, मेरा बिलीव है कि मैं इसको लोगों को गाइड कर दूं, उनको किसी एक को भी फ़ायदा आ जाएगा। तो यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बड़ा कामयाब रहा हूँ। तो लोग तो बल्कि मुझे फ़ीसों का भी पूछते हैं, कभी मुझे मजबूरी से कभी फ़ीस का बताना पड़ता है। मैंने कभी आपको ये भी नहीं बोला कि मुझे कोई सब्सक्राइबर बने या मेरा ये करें। ठीक है, मेरा है, जिस तक अल्लाह ने पहुंचाना हुआ है, परमात्मा जिस तक वो चाहेगी वो पहुंचा देगी। ठीक है, उसको काम हो जाएगा। जिसको नहीं होना होगा तो वो कोई बात नहीं, वो नहीं देखेगा मेरा। तो मैं कोई इतना कोई अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता। मेरी यही कोई 30 साल के करीब इसी अमेरिकन वीज़ा को ही मैं डील करता रहूँ। मैंने ज़िंदगी में इसके अलावा कोई दूसरा नहीं किया। उसमें जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो मेरी अपनी प्रैक्टिकल है, जिस जो वो मैं आपको गाइड भी करता हूँ, उससे मैं आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करता हूँ। तो कल हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे, मेरी जब उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई, तो उन्होंने परसों मुझे कहा था कि आप इस पे बनाएं वीडियो, कि हमारे जो बच्चे हैं तो वो उनको कैसे करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि हमारी टाइज़ जो हैं, ये यूरोपियन की जो टाइज़ होती हैं, वो फैमिली के साथ होती हैं, वाइफ और बच्चों के। वो बच्चे, और हम जब यहाँ पे रशिया में अप्लाई करते हैं तो कई बार ये होता है बच्चों को, एक बच्चे को रोक लेते हैं। तो ये तो इनके टाइज़ हैं। तो हमारे बारे में वो ये कहते हैं, बच्चे तो भाई, ये बच्चों के लिए तो देश निकाला करते हैं। आप कहें जी मैं बच्चे छोड़ के जा रहा हूँ, तो कहते सऊदीया में भी तो आपके लोग बच्चे छोड़ के जा रहे हैं ना, कई कई साल आते ही नहीं। तो आप भी वही नस्ल हैं, तो आप भी इसी तरह करेंगे। आपके यूरोप में, इंग्लैंड में, तो हमारे जो है ना वो कंट्रीज़ इमिग्रेशन रिस्क वाली हैं। तो इसके लिए कोई अल्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, जिससे ना वो आपकी उनकी रिक्वायरमेंट जो हमारी कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन लोगों के लिए तो उस पे मैंने बड़ी कोशिश की है। तो कल का जो क्वेश्चन था कि वो बच्चे जो हैं वो होने चाहिए, तो फिर उसी पे कमेंट दिया हमारी एक बहन है, मारिया दनिश करके, या मारिया दानिश करके, कि बिज़नेस के बारे में भी आप कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि कल परसों बनाऊंगा, मगर अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक और हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैं बड़ी लेट हो गया उसको जवाब रिप्लाई किया। तो उन्होंने भी बिज़नेस से मतलब किया। तो लोग ये समझते हैं कि बिज़नेस में हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होगी, हमारी कुछ शिपमेंटें आई होंगी, तो कुछ हमारे पास एनटीएन नंबर होगा, टैक्स होगा, बैंक बैलेंस होगा। मुझे ये बताएं कि जितने भी आप अम्बेसी में जिनके एक्सपीरियंस है, जो गए हैं या जिन्होंने अभी जाना है, जो गए हैं, आप उनसे ये देख लें कि आज तक वीज़ा ऑफिसर ने उनके डॉक्यूमेंट कितने चेक किए। बिज़नेस, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आप ऑफ कोर्स पहले दिन बिज़नेस स्टार्ट करके तो शुरू नहीं हो जाएंगे अमेरिका के लिए जाने के लिए। उसके लिए आपके पास कुछ हिस्ट्री होगी, आप कहीं ना कहीं बिज़नेस कर रहे होंगे। अगर आप बिज़नेस किसी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ कर रहे होंगे तो वहाँ पे ट्रैवल भी होगा। जब ट्रैवल होगा तो उसमें आपका एक ट्रैवल प्लान भी होता है, उसमें इन आउट भी होगा, आप कहाँ पे ठहरे, क्या ख़रीदा, क्या नहीं ख़रीदा। वो सारा उसके लिए आपका जो स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है वो पासपोर्ट होता है। जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपकी जो 5 साल की पुरानी एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे आपका एक आपकी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो अगर तो आप कहें जी मेरे पास 10 फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे पास 2 करोड़ रुपया मेरे बैंक में जमा है, तो वो इन पैसों को, इन बैंकों को वो नहीं देखते, इस पे नहीं देते। अगर वो वैसे तो वो मुझे एक साहब थे, वो उन्होंने फ़ोन लगाया, मेरे बड़े चाहने वाले हैं।
انہوں نے کہا جی وہ ہمارے محلے میں تو ایک صاحب کو خالی پاسپورٹ پہ بھی ملا. جی بالکل دیتے ہیں, خالی پاسپورٹ پہ بھی دیتے ہیں, ہم نے بھی لیے ہیں خالی پاسپورٹ پہ ویزے. میری عادت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کر کے ثابت کرنے کی, مگر وہ خالی پاسپورٹ لینے والے جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اسپیسیفک بیک گراؤنڈ اور پروفائل ہوتا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کیسے جا کے وہ ڈاکومنٹ جا کے ان کے سامنے رکھیں اور کہیں جی میں یہ بزنس مین ہوں, یہ میرا پاسپورٹ ہے, یہ میری ڈیٹیل ہے, آپ مجھے ویزا دے دیں. وہ ویزا آپ کو آپ کے پاسپورٹ پہ ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے ویزا دیں گے. ان کے لیے یہ شپمنٹیں آ گئی یا دوسرے ڈاکومنٹ آ گئے, یہ ان کے لیے این ٹی این نمبر آ گیا, بینک بیلنس آ گیا, یہ تو کوئی کسی کے لیے کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں. آج کی تاریخ میں ایک چھوٹی سی دکان ہے, اس میں بھی 1 کروڑ روپیہ تو لگتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو امبیسیز میں لوگ جاتے ہیں وہ قونصلیٹ میں ویزا آفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ان میں بھوک ننگا بھی ہوتا ہے, سارے ملینر ہی بن کے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کا جو ہماری کنٹری سے اسپیشلی جو ہمارے یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جو ان کے قونصلیٹ ہیں یا جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بالکل آپ کے بیس کرتی ہے پاسپورٹ کے اوپر, آپ کے پچھلے 5 سال کی ہسٹری پہ بیس کرتی ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اگر بزنس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 سال کی پاسپورٹ پہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہاں اب یہ کویشچن ہے پاسپورٹ پہ کیا بزنس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. فار انسٹنس ابھی ہمارے خالی پاسپورٹ پہ انڈیا پاکستان پہ تو یورپی کنٹریز بھی اس کو اون نہیں کرتے, چائنا وغیرہ ہمارا ہونا چاہیے اس پہ. اس کے بعد اسی طرح بڑھتے بڑھتے اور ان کے جو ٹریول پلان ہے جو ان کی ان آؤٹ ہے وہ 3-4 دن سے, بزنس مین سے 3-4 دن سے زیادہ میکسیمم جو ہوتا ہے 5 دن کا ہوتا ہے. آج کل تو ویسے ہی کرونا کی وجہ سے ٹریول ہونا بھی بڑا مشکل ہوا ہے, مگر پھر بھی بزنس مین تو ٹریول کر ہی رہے ہیں. ابھی ہمارے روس کے اندر یہ یورو کپ ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں لوگ اتنے جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں پاکستان کے لوگ. میں دیکھ رہا ہوں کوئی کسی 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی ٹکٹیں لے کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, یعنی کہ ٹریول تو ہو رہا ہے نا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ اپنے جو ایٹیچیوڈ ہے, آپ اپنے پاسپورٹ سے, آپ اپنے پروفائل سے بزنس مین ہوں. اس کے لیے آپ کے جو ہیں وہ کوئی, جب آپ اس میں ہسٹری لکھیں اس میں آپ کے پاس پچھلے 2 سال میں آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا پاسپورٹ آپ کو سپورٹ کرے کہ آپ بزنس مین ہیں. بے شک وہ دبئی کا ہو, بے شک آپ کے پاس وہ کسی ایشین کنٹریز کا ہو. اس کے بعد پھر آپ کی کوئی ایسی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کے بھی آپ کے پاس وہ جب ہوں گے تو اس میں ریفرنس میں آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے. وہ اس میں نہیں آئیں گے, مگر وہ آپ کو آپ کے سامنے بالکل جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ اپنا پروفائل DS-160 کریں گے تو اس میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایکچولی ہے کون. تو یہ بات میں نے بتانی تھی اس کے لیے میں نے وہ مجھے ماریہ بہن نے بھی لکھا ہے, ہمارے میرے خیال ہمایوں بھائی ہیں, انہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ پہ کیا تھا. تو اس کے لیے اگر آپ چاہیں گے کہ میرے پاس میری اتنی فیکٹریاں ہیں, میرے پاس اتنے ملازم ہیں, وہ ہو سکتا ہے آپ سے کویشچن کرے گا کہ آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے, آپ کے کتنے امپلائیز ہیں, آپ کی ٹرن اوور کتنی ہے. وہ تو آپ کے وہ جو منتھلی انکم آئے گی اس میں سے وہ آپ کا ایک گراف بنے گا. آپ کی جو ٹریول پلان آئے گا اس میں سے بھی آپ کا وہ بزنس ایٹیچیوڈ اس کو پتہ چلے گا. اور پچھلے 5 سال کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کے بزنس ایٹیچیوڈ کو کرے گی. اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ ہماری کنٹری جو ہے انڈیا سے کیا چیز آ سکتی ہے, انڈیا میں کیا چیز جا سکتی ہے. تو اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی ان کو ہے. تو اب کاٹن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ چاہیں کہ وہ جو چائنا سے ریلیٹڈ وہ آئٹم جا رہی ہیں, آپ ان کو کمپیٹ, میرا فیلڈ بزنس تو نہیں ہے مگر مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ کچھ ایسی آئٹم ہیں جن میں ان کے بزنس مین بالکل انٹرسٹ نہیں, یا ان کی اپنی اسٹیٹ کی پالیسی ہے جو ان کو وہ فالو کرتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی. تو آپ اٹھ کے اگر کہیں کہ بھائی میرے پاس یہ ہے, میں یہ کر رہا ہوں اتنی دیر سے, یہ تو باتیں ہیں. آپ کا پاسپورٹ اس میں جو ہے نا وہ مین ہے. آپ کا وہ پاسپورٹ آپ کو سپورٹ دے. آپ کا DS-160 جب فارم آپ فل کرنے لگیں تو اس میں یہ چیزیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ جب جائیں تو آپ کا وہ ویزا آفیسر ہے وہ آپ سے پرپز آف وزٹ کا بھی نہ کویشچن کرے, اور آپ کو کنگریچولیشن کر کے آپ کو وہ سلپ دے دے کہ آپ اتنے دن کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ آپ کو مل جائے گا یا پوسٹ ہو جائے گا یا جو بھی ہے. تو اگر تو آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی میں پلندہ لے کے جاؤں گا ڈاکومنٹ کا, کوئی میرے پاس ہوں گے تو کنسلٹنٹ مجھے وہ کر دے گا, بھائی ایسی کوئی بات نہیں. اس میں بڑے پوائنٹ ہیں, میں نے 107 ویڈیو ہیں, یہ آج 107 نمبر ویڈیو ہے.
اس میں اتنی میں نے باریکی سے ہر پوائنٹ کو میں نے کور کیا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نہ مجھے کوئی بولنے کا فن آتا ہے. میرے پاس تو صرف یہی ہے ایک جو 7,500-8,000 کے قریب اپلیکیشن ہے اس کا ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اگر آپ کو وہ اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھ لیں، ورنہ لوگ تو کئی بار گالی بھی دے دیتے ہیں، ہم تو وہ کوئی بات نہیں، وہ بھی ہم سننا سمجھ کے قبول کرتے ہیں. تو باقی میں تو آپ کے لیے جب آپ مجھے فون کر کے یا میسج کر کے یا واٹس ایپ پہ بتاتے ہیں یا اپنا شیئر کرتے ہیں ویزا لگا پاسپورٹ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرا مقصد زندگی کا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. کسی ایک بندے کے بھی کام آ رہا ہوں، کہ زیادہ بندوں کے کام آ رہا ہوں، کسی کی طرح بھی کام آ جاؤں، تو وہ یہی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ پورا کروا رہے ہیں. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگر کوئی اور کویشچن آیا جس کی ڈیٹیل کی ضرورت ہوئی تو یہ لازمی نہیں کہ میں ہفتے میں مہینے میں ایک بار آؤں گا. میں ہو سکتا ہے ایک دن میں 2 بار بھی اگر آپ کے کویشچن ہوں گے میں اس پہ دے دوں گا جواب جتنی مجھے سمجھ ہے. ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ بزنس سے ریلیٹڈ جو تھا اس سے آپ کو میں پوری طرح انفارم کر دوں، اس سے پوری طرح آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا پلس مائنس ہونے چاہیے. تو اس طرح آپ اپنا پروفائل تیار کریں. آپ بالکل ڈاکومنٹ پہ یا کسی اسپانسر پہ، اسپانسر کیا ہوگا بھائی، کل ایک ہمارے صاحب تھے وہ بڑے اچھے میرے، ابھی ان سے گپ شپ کافی لمبی لمبی گھنٹوں سے ہوتی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی لائر وغیرہ، وہ کہتا جی میں اسپانسر تو ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ بیڑا غرق کرتا ہے اپلیکینٹ کا، اس کے لیے وہ نیگیٹو میں جاتی ہے. تو اسپانسرشپ کو تو میں نے جب بھی میں نے دیکھا ہے جو بھی پرابلم آئی اسپانسر کی وجہ سے آئی. میں تو ہمیشہ جتنے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو میں ریکمینڈ ہی نہیں کرتا کہ آپ اسپانسر کے پاس جائیں یا اسپانسرشپ بیچ میں ایڈ کریں یا کسی ریلیٹیو کو شو کریں. ہاں لیس کہ اگر آپ کا بلڈ ریلیشن ہے جو بڑا قریبی ہے، ماں باپ بھائی وائف بیٹا بیٹی، تو پھر آپ کو مجبوری ہے، پھر تو وہ آپ کو دکھانا پڑے گا. یہ ساری باتیں تھیں. آپ اس پہ دوسری ویڈیو بھی دیکھ لیں، اس میں آپ کو ہیلپ مل جائے گی. اگر کسی کی سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے جب بھی آپ کا دل کرے آپ مجھے میسج کرنے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ میرے لیے آسانیوں کی دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.